ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن شب برات کی، جو کہ ہم نے یہ محفل سجائی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ معروف علماء کرام ہیں اور معروف نعت حضرات ہیں. میں چاہوں گا کہ حسان خورشید بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. جناب حسان خورشید صاحب. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم نے تو مان ہی لیا آپ حسن کائنات، غیر بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. اور حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. اور مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں. مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں. سب
سبھی متے غتے خیر الانام ہو جائے سبھی متے غتے خیر الانام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. آپ نے پیش کیا سید صبیح الدین صبیح رحمانی کا وہ کلام جو ہم دیکھتے تھے فیصل بھائی کہ ہر دروازے کے باہر لکھا ہوتا تھا کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کو لیے ہاں حاضر غلام ہو جائے. بارگاہ رسالت میں اتنا مقبول ہوا کہ علامہ صاحب بس اللہ پاک اس کلام کے صدقے ہماری بھی اس سال حاضری مدینہ پاک میں کروائے, رمضان میں ہم سب جائیں مدینہ پاک. اور شاعر نے لکھا کہ در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, اور وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے. علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ علامہ صاحب آج کی رات بڑی عظیم رات ہے, بڑی برکتوں والی رات ہے. اس رات میں ہمیں کیا ایسا عمل کرنا چاہیے جو بہت زیادہ مقبول ہو اللہ کی بارگاہ میں؟ ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بزرگوں نے, علماء نے اور نعت خوانوں نے ماشاءاللہ ایسا رنگ جمایا ہے. اب ہم کیا کریں؟ وہ کچھ کہتے ہیں نا, کسی نے شعر کہا تھا, کچھ نہ تھا تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مرنا ہے آج کی رات, سارے حساب کتاب لکھ دیے جانے ہیں, کس نے جینا ہے, کس نے مرنا ہے. کتنے ساتھی ہیں جو پچھلے شب برات میں ہمارے ساتھ تھے, اس سال نہیں ہمارے ساتھ. اگلی شب برات ہے شہریار لوگ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, نو بڑی نوز. زندگی دے آپ. بٹ رسول اللہ علیہ السلام کا میں ایک واقعہ کتاب الجنائز میں بخاری شریف میں واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو حضور نے ہماری تربیت کے لیے, تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا. آج کی رات کیا کرنا چاہیے؟ نوافل پڑھنے چاہیے. کئی مینڈک نکل آتے ہیں, جی نہیں کرو, یہ بدعت ہے, وہ نہیں کرو, یہ کیا کرو, کیوں کرو, کیسے کرو. او چھڑ دیو یار, ہے نا, کیوں کرو, چھڑ دیو, کرو بس. کسی طرح یار نو راضی کرنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کی نہ کیتا یار نہیں کی یار واسطے, اور رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے, دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. سبحان اللہ. رب اور رحمت اودی نے لے لیا اپنی پناہ دے وچ, رحمت اودی نے لے لیا اپنی پناہ دے وچ, جد میں پائے سرکار دے دو چار واسطے. واہ 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 واہ. آج کی رات بخشش والی رات ہے, تو ہم کیوں نہ کچھ ایسا اپنا موٹیویشن لیں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے. جیسا کہ میرے آقا نے فرمایا, ایک بندہ ہے وہ قریب الموت ہے, اس کے گھر والے سرانے کھڑے ہیں, یہاں تک کہ کسی نے آواز لگائی کہ اوہو دیکھو یہ شخص تو وفات پا گیا. جیسے ہی اس مریض نے وفات پائی, یکا یک ایک سفید لباس میں خوبصورت نوجوان آ کے اس کے سرانے کھڑا ہو گیا. حضور فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان سب کو دیکھ رہا ہے, کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا, البتہ میت اس خوبصورت جوان کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد اس کو غسل, اس کا کفن, اس کے بعد جنازہ, اور اس کے بعد اس کو قبر میں لے جایا گیا. اس سارے پیریڈ میں وہ سفید لباس والا نوجوان ساتھ ساتھ ہے. یہاں تک کہ جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے وہ نوجوان بھی ساتھ میں داخل ہو جاتا ہے. قبر بند کر دی جاتی, لوگ دعا کر کے چلے جاتے ہیں, نکیرین آتے ہیں, اور جب وہ قبر میں پہنچ کے ایک خوبصورت جوان کو دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں سبحان اللہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں جو بھی ہوں اسے چھوڑ دو, تمہیں البتہ میں جانتا ہوں, تم اپنا کام کرو, اس سے سوالات کرو, میں یہیں رہوں گا. وہ کہتے ہیں نہیں تو بتا تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے واللہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں اس شخص کا, اس میت کا دنیا میں کیا گیا کبھی بلند آواز سے کبھی پست آواز میں تلاوت قرآن ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. واللہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں اس کی بخشش نہ کرواؤں. واہ 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 واہ. تو پتہ چلا آج کے دور میں جو ہمارے پاس سب سے زیادہ کمی ہے اعمال کے اندر, وہ قرآن پاک کی تلاوت کی بھی ہے. نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان فرما کے ہمیں بتا دیا. اب قرآن مجید لوگ کہتے ہیں کیا کریں اجی, قرآن کی تلاوت کرو. ہم نوافل پڑھتے ہیں, اس کے بعد بیچ میں ہم جو ہے یاسین شریف پڑھتے ہیں, 21 بار قل واللہ شریف پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے نصف شعبان پڑھتے ہیں, پھر رات کو مزید نوافل پڑھتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے یار, ہمارے نامہ اعمال میں نا جو ختم ہوا وہ ہم نے روزہ رکھا تھا, نیکیاں لکھی جائیں, نیکیاں زیادہ آ جائیں. بٹ کیا اللہ عز و جل ہماری اس عبادت کرنے کا محتاج ہے؟ نہیں ہے.
نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ صرف ہمارے لیے ہمیں کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ کسی طرح ہمارا کام بن جائے. مثال دیتا ہوں آپ کو. میرا میں نے کمپنی لی کسی باہر کمپنی کی, مجھے فرنچائز مل گئی, بڑی رننگ کمپنی ہے, بڑا زبردست کاروبار ہے جی اس کا, اور ایسا کاروبار ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. مجھے کمپنی ایک فیکس کرتی ہے, میسج کرتی ہے, ای میل کرتی ہے, جی یہ ڈائریکٹیوز ہیں, حکم نامے, اتنے بجے آفس کھلے گا, اتنے بجے انٹری ہوگی, اتنے بجے لنچ ہوگا, یہ ٹی ہے اور یہ بریک, اور اس کے بعد ختم. جی کوئی جلدی آیا کوئی دیر سے آیا, اس کے اتنے مائنس ہوں گے. خیر جی, میں نے جی اس کا پورا پرنٹ آؤٹ نکالا, خوبصورت کلر پرنٹ, خوبصورت اس کو میں نے فریم کرایا, جہاں میری سیٹ ہے وہاں میں نے اوپر اس کو لگا دیا. روزانہ اس کے اوپر میں ایک ہار بھی ڈالتا ہوں, اس پہ سینٹ بھی مارتا ہوں. واہ واہ, میرے اوپر میرے باس نے بھیجا ہوا ہے, زبردست ڈائریکٹیو دیا ہوا ہے. سال میں کمپنی بٹھا دیتا ہوں, ڈائریکٹیو پہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہوں, کمپنی بٹھا دیتا ہوں. باس آ جاتا ہے امریکہ سے, کہتا ہے وہ شہریار داؤد تجھے ایک ڈائریکٹیو دیا تھا بھائی, کیا کیا؟ بولا باس وہ دیکھو میں نے کتنا زبردست اس کو خوبصورت کر کے رکھا ہوا اوپر اپنے سر کے اوپر, او جی روز اتنے اسپریڈ سینٹ بھی کرتا ہوں, اس کے اوپر عطر بھی لگاتا ہوں, ہار بھی چڑھاتا ہوں. بولا ارے بے وقوف, وہ تجھے اوپر سجانے کے لیے نہیں دیا تھا, وہ جو حکم نامہ تھا اس کو نافذ کرنے کے لیے دیا تھا. ہم نے قرآن دیا تھا تم کو عمل کرنے کے لیے, تم نے اس کو سجا دیا اوپر. تباہ میں جتنا بچوں کی پہنچ سے دوائیوں کو دور رکھا جاتا ہے, ہم نے قرآن کو اپنی پہنچ سے دور کر دیا. ارے ٹیبل پہ رکھا ہونا چاہیے, اس کو اٹھا کے پڑھیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں ارے اس میں بروج ہیں, اس کے اندر کاسمولوجی ہے, سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے. ایون دو کہ جو میرا اور آپ کا یہ موبائل چل رہا ہے, اس کی جو لوگرتھم ہے, الگورتھم ہے, وہ سارے کا سارا اسی سے ہی ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہی ہے شہزاد بھائی کہ ہم نے قرآن کو صرف اور صرف بچوں کی شادی کے وقت سر کے اوپر, ہم نے جب کوئی جھگڑا ہو جائے, کوئی چوری چکاری ہو جائے, رکھ کے ہم نے جی, اور ہم نے ہماری جو کورٹس ہوتی ہیں اس کے اندر عدالتوں میں ہم نے رکھ دی, قرآن پہ حلف دو, ہاں حلف لوں گا, بس ان چیزوں کے لیے رکھ دیا ہے. تو کیا پھر ایسا قرآن ہماری بخشش کروائے گا؟ نہیں کروائے گا, میں سمجھتا ہوں نہیں کروائے گا. قرآن کہتے ہیں مجھے پڑھو, اسٹڈی کرو, انڈرسٹینڈ کرو. نہیں کرتے ہو دین یو ول سی دا, پھر وہ کانسیکوینسز ہوں گے. ہم کر رہے ہیں درس قرآن, اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا. بس اب ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے. اس رات کیا کرنا ہے بھائی؟ ایک چیپٹر پڑھ لو, ایک سورت پڑھ لو, ایک صفحہ پڑھ لو, ترجمے تفسیر کے ساتھ علماء بیٹھے ہیں, ان کی صحبت اختیار کرو. جو سب سے بڑا ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوا نا, حادثہ وہ یہی ہوا کہ ہم نے علماء کی صحبت چھوڑ دی. یہ جو ٹٹ پنجی آ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے, او جی مولویوں میں کیا ہے, یہ تو آپس میں ایک نہیں ہوتے, ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. او یار چھاٹ دیو مولویوں نو, وہ دیکھو جو تمہیں علم دے رہے وہ تو حاصل کرو, وہ تمہیں غسل, کفن, نماز, جنازہ سب کچھ بتا رہے, سکھا رہے, اس کو تو حاصل کرو. یہ اصل میں عوام کا جو ہے نا, ہم عوام کا یہ ایک ہمارا یہ بھاگنے کا ایک بہانہ ہے, یہ شیطان نے ذہنوں میں ڈال دیا. آج کی رات ہم ذہن بنا لیں اپنا, یار ہم نے علماء کی صحبت اختیار کرنی ہے, ہم نے علماء کے ساتھ بیٹھنا ہے, ہم نے علماء سے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایویں نہیں فرما دیا, سرکار نے فرمایا علماء یہ میری انبیاء, یہ وارثین انبیاء, ان کے ساتھ مسافہ کرنا, مجھ سے مسافہ کرنا ہے. ارے علماء کی عزت کرو, عزت کریں, ان کی تحقیر کر کے ہی تو آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے کہ جس کا منہ آتا ہے اٹھاتا ہے, اور آ کر کے وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے. ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ ان کا منہ توڑ سکے. کیوں؟ ہم علم سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے, اور آج کی رات کی برکتوں سے آج یہ عہد کر لیں سب لوگ, میرے آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم سے ایک دعوت ہے کہ خدا کے لیے علماء کرام کی صحبت اختیار کریں. آمین آمین. علامہ صاحب نے بہت خوبصورت میسیج دیا کہ اپنے علماؤں سے محبت کریں, ان سے پیار کریں, ان کی تعظیم کریں, بلکہ آپ کی مساجد کے جو خطیب ہوں, جو امام ہوں, ان سے پیار کریں, ان کا خیال کریں, کیونکہ بڑا مشکل زمانہ ہے. بس اللہ پاک اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے ہم سب پر. میں چاہوں گا کہ شعیب امیر صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. بلند و بالا عظیم و برتر, بلند و بالا عظیم و برتر, میرا پیمبر, میرا پیمبر, میرا پیمبر, میرا پیمبر, سبھی پکاریں گے روز محشر,
سبھی پکارے گے روز محشر میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر وہ ذات والا صفات اس کی ہے روشنی شش جہات اس کی وہ ذات والا صفات اس کی ہے روشنی شش جہات اس کی درود اس پر سلام اس پر درود اس پر سلام اس پر میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر سبھی پکاریں گے روز محشر سبھی پکاریں گے روز محشر میرا پیمبر میرا پیمبر ہیرا سے ایک روشنی جو لایا جہان تاریک جگمگایا ہیرا سے ایک روشنی جو لایا جہان تاریک جگمگایا خدا کا پیارا خدا کا دلبر خدا کا پیارا خدا کا دلبر میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر بلند و بالا عظیم و برتر بلند و بالا عظیم و برتر میرا پیمبر میرا پیمبر گناہ کی دھوپ کم نہیں ہے مگر مجھے کوئی غم نہیں ہے گناہ کی دھوپ کم نہیں ہے مگر مجھے کوئی غم نہیں ہے وہ ذات ہے سائبان سر پر وہ ذات ہے سائبان سر پر میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر بلند و بالا عظیم و برتر بلند و بالا عظیم و برتر میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر میرا بات پیش کی کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی شب برات کی ٹرانسمیشن اور اللہ پاک اس رات کے صدقے ہمارے تمام محرومین کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے بالخصوص بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی کے اللہ پاک درجات بلند فرمائے ان کی قبر پر اللہ پاک کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمارے جو ناطخواں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے الحاج یوسف ممن الحاج خورشید احمد سعید ہاشمی راشد اعظم بہت سارے ناطخواں اس دنیا فانی سے چلے گئے اللہ پاک ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے اللہ پاک ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے میں چاہوں گا کہ آج کی رات کے حوالے سے میں مفتی اسحاق مدنی صاحب سے کہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی اچھا سا میسیج دیں علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے پیغام کی جہاں تک بات ہے تو پیغام اس اعتبار سے یہ ہے کہ
ہمارے یہاں کچھ چیزیں رسماً شروع ہو گئی ہیں جس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہمارے سامنے کہ حضور اس رات قبرستان تشریف لے گئے. اب ہم نے چاہے نہ چاہے اس سنت کو لازمی ادا کرنا ہے, چاہے جو مجبوری ہو جائے, جو پریشانی ہو جائے, ہم نے اس سنت کو اس طرح ادا کرنا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ قبرستان کے باہر جو رش کا عالم اور دیگر چیزوں کا عالم ہوتا ہے, ہم نے صرف اس چیز کو عبادت سمجھ لیا کہ بھئی اس رات کچھ بھی ہو ہم جو ہے وہ قبرستان جائیں گے. میں جانے کی ممانعت نہیں کر رہا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر مقصود ایصال ثواب ہے آپ گھر سے کر دیجئے, جانا اگر آپ کے لیے آسان ہے تو آپ بالکل تشریف لے جائیے. لیکن اگر اس آنے جانے کے اندر, کیونکہ رات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے, تو عام طور پر مساجد میں عشاء کی نماز کے بعد وقفہ ہوتا ہے کہ بھئی 2-3 گھنٹے آپ لوگ قبرستان وغیرہ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں, پھر رات 11-12 بجے دوبارہ محفل سجتی ہے جس میں تلاوت ہے یا نعت خوانی, اس کے ساتھ صلاۃ تسبیح ہے, ذکر دعا وغیرہ کا اہتمام, سحری کے انتظام بھی پوری رات پھر شب بیداری کی صورت میں گزارا جاتا ہے. تو اب مسجد کی عبادت کو چھوڑ کر, تلاوت کو چھوڑ کر, ذکر کو چھوڑ کر اس ایک سنت کی ادائیگی کے لیے آپ جا رہے ہیں نماز عشاء کے بعد, اور پھر وہاں سے آتے آتے 3-4 یا فجر کا وقت ہی تقریباً ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ڈسپلن نہیں ہے. اور قبر بھی اگر آپ کے والد کی کسی عزیز کی کافی اندر جا کر ہے تو وہ قبرستان کے اندر آنے جانے کے اندر آپ کو تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ اس سنت کی ادائیگی پر اس وقت ضرور عمل کیجئے جب آپ کے لیے آنا جانا آسان ہو. لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ آنے جانے میں آپ کی پوری رات یا رات کا اکثر حصہ اتنا صرف ہو جائے اور آپ اتنا پریشان و بیزاری کے عالم میں واپسی آئیں, گھر میں تھکے آ رہے, کہ آپ اس رات 2 نفل بھی ادا نہ کر سکیں, کوئی تلاوت بھی نہ کر سکیں, تو پھر اس طرز عمل پر پھر ہمیں توجہ کی ضرورت ہونی چاہیے. ہاں آپ اگر رات کو نہ جا سکے اگلے دن چلے جائیں, کسی بھی دن چلے جائیں, ٹھیک ہے نا. اور ایسا نہیں کہ 15ویں شب کو اگر نہیں جائیں گے قبرستان تو خدا نخواستہ جو ہے وہ مطلب بردے کی بخشش نہیں ہوگی, تو ایسا معاملہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. میں عرض کر رہا ہوں میری گفتگو کو اس تناظر میں سمجھا جائے کہ آپ کے آنے جانے کی وجہ سے اگر آپ کی عبادت میں خلل واقع ہو رہا ہے تو پھر آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے ان سب چیزوں کو. دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک غلط فہمی ہمارے یہاں اس رات کے حوالے سے یہ آ گئی ہے, یوم عرفہ کے حوالے سے ایک ہمارے یہاں مطلب پھیل گئی یہ بات یہ کہ اس سال جن کا وصال ہو جائے, یعنی مختلف طرح کے نظریات مرتب لوگوں میں ہوئے ہیں. دیکھیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات فرامین ہمارے سامنے ایصال ثواب بالکل کیا جائے, شب برات اور بالکل ہونا چاہیے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ تصور کر لینا کہ 15ویں شعبان سے ایک دن پہلے جو 14 تاریخ آتی ہے, 13ویں جو شب آ جاتی ہے, تو یہ یوم عرفہ ہے, گویا کہ روحیں گھروں کی طرف آ رہی ہیں, اور اگر ایصال ثواب نہ کیا تو ان کی بددعا لگ جائے گی, یا کہا کہ اس سال والے مردوں کو یوں شامل نہیں کریں گے, اگلے سال والوں کو شامل کر لیں گے. تو عجیب و غریب قسم کے تصورات جو ہیں, ان غلط فہمیوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں مردوں کی عید ہوتی ہے, وہ مشہور ہے نا, مشہور ہے. ہاں شب برات پر ایصال ثواب کے حوالے سے سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا پورا فتویٰ موجود ہے کہ ارواح آتی ہیں, ان کو ایصال ثواب کرنا چاہیے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یہ جو عرفہ کے ایک تصور خود بخود آ گیا کہ اس سال جس کا 15 شعبان سے پہلے انتقال ہو گیا وہ روح گویا کہ الگ ہو گئی, بعد والی الگ ہو گئی, تو یہ جو تصورات ہیں یہ تصورات باطلہ ہیں, ان سے ذرا باہر رہنا چاہیے. تیسری گزارش میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں دیکھیے علماء اس رات کو لوگوں کو جمع کرتے ہیں مغرب کے بعد, نوافل کی ادائیگی ہے, قرآن کی تلاوت ہے, اور بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. پھر الحمدللہ میں نے ذاتی طور پر خود اس کا فائدہ دیکھا ہے کہ لوگ 14 کا بھی روزہ رکھ رہے ہیں, 15 شعبان کا بھی روزہ رکھ رہے ہیں, اور نماز عصر بھی با جماعت ادا کر رہے ہیں, مغرب بھی ادا کر رہے ہیں, عشاء بھی با جماعت ادا کر رہے ہیں. اور پھر یعنی عشاء اول وقت میں کر دی جاتی ہے جیسے وقت شروع ہوتا ہے, اور نماز فجر بھی اول وقت میں کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ نماز عشاء نماز فجر ہی با جماعت ادا کر لیں. اگر کوئی شخص ایسا ہے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد نہ وہ قبرستان گیا, نہ اسے کوئی تلاوت کی, نہ کوئی اس سے کوئی عبادت کی, گھر پر آ کر سو گیا, لیکن فجر بھی اس سے جماعت سے آ کر ادا کر لی ہے, یقین مانی حدیث مبارکہ کے مطابق رات بھر اگرچہ وہ سویا رہے لیکن پوری رات عبادت کا ثواب اس کو ملے گا. تو مقصود یہ ہے توجہ کو تبدیل کرنا ضروری ہے کہ آپ نوافل کی کثرت پوری رات کیجئے اور پھر فجر کو چھوڑ دیجئے, تو یہ قطعا نامناسب عمل ہے. نوافل کی وجہ سے فرض کو ترک نہیں کیا جائے گا, کیونکہ نوافل کا مطالبہ شریعت کی طرف سے نہیں ہے, فرائض کا مطالبہ شریعت کی طرف سے ہے. اور پھر اپنے آپ سے یہ عہد کیجئے, ہم نے اصل میں ایک چیز یہ کر لیا,
وہ جو ہمارے علماء بڑے بڑے علماء اکابرین فرماتے ہیں توبہ ڈیجیٹل ہم نے کر لی ہے اب. توبہ بھی ہمیں اس وقت رونا آئے گا جب توبہ کا کلام پڑھا جائے گا. یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہا جب یہ پڑھو مجھے مزہ نہیں آ رہا پڑھنے میں. جب تک کہ کوئی ایک سر والا ایک نعت خواں بیٹھ کے توبہ والا کلام نہیں پڑھے گا نا، ہمیں مزہ نہیں آئے گا بالکل. تو یہ جو مزے لینے سے بہتر ہے اپنے آپ کو، اپنی خلوت کو، جلوت کو اس طرح پاکیزہ کریں کہ قرآن کی تلاوت کا قبلہ سید صاحب نے فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی نمبر 2، اور نمبر 3 پھر رمضان کی تیاری پہلے سے آپ نے کرنی ہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ عبادت و تلاوت کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کی جائے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ اس میں 70 مرتبہ کا ذکر بھی ہے، 100 مرتبہ کا ذکر بھی ہے استغفار کا. حالانکہ حضور تو بخشے بخش جائیں، حضور کے ایک اشارے سے کتنوں کی بخشش ہو جائے گی. لیکن تعلیم امت کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو اختیار فرمایا. پھر ہمیں بھی اختیار جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. تو اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے، ڈرامے بازی نہیں کرنی. سچی توبہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر بے نمازی تھے اب نمازی بن جائیں. خدا نخواستہ حقوق اللہ یا حقوق العباد میں کمی کوتاہی تھی تو وہ اس کی ادائیگی کی طرف جو ہے مطلب بڑھ جائیں. تو یہ وہ تمام چیزیں جن طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس ایک رات کو اتنا پاکیزہ بنا لیجئے کہ یہ رات ہمیں اس طریقے سے آزادی دلا دے گناہوں سے، نافرمانی سے، کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں سے معافی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں، اور جو نافرمانی والے معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی محفوظ فرما دیں. آمین آمین اللہم آمین. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ مفتی محسن الزمان صاحب، جو کام مسلمہ کے تھے وہ کام مسلمہ بھول گئے، اوروں کے فسانے یاد رہے اپنے ہی فسانہ بھول گئے. بات نہیں سی ہے یہ رات جیسا بھی حضرت نے فرمایا مغفرت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، آپ کا مقال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کچھ گناہ کیا ہی نہیں. اور اس رات سب سے اہم بات جو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں. اس رات عبادات میں گزارنا چاہیے، بلکہ ہمارے بچے پٹاخے اور پھلجڑیاں ان چیزوں میں الحمدللہ اس میں بہت کمی آئی ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی ان چیزوں سے، ان خرافات سے بچا جائے کہ جو اسلاف نے ہمیں سکھایا ہم اس کی طرف آئیں. دوسری بات جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، سب سے اہم بات جو ہے کہ آپ اللہ کا کلام بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیے، لیکن یاد رکھیے گا حضور کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فرمایا جب بندہ اللہ کے خوف سے اتنا رو دے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، اتنا رو دے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، اللہ اس بندے کے گناہ صغیرہ معاف فرماتا. آپ رات کو اللہ کے سامنے حاضر تو وہی تو رب نے فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے. تو مانگنے کا وہی میں نے رب تعالیٰ سے آپ وہ شکل ہی بنا لیں جو اللہ تعالیٰ دیکھ کر تجھے کہ کہتا ہے براق تو بہت سارے تھے لیکن پسند وہ آیا جو رو رہا تھا. تو بات اتنی سی اللہ کے لیے رونا تو سیکھو. پھر دوسری بات جیسا حضرت نے فرمایا اہل سنت کا شعار ہے کہ آپ اصالِ ثواب کیجئے، شیریں بنائیے، نیاز کیجئے. لیکن ہماری بہنیں وہ شام صبح سے نیاز میں لگی اور بیچاری رات تک اس نے سب نے حلوے بانٹ دیے. اب بھائی میں نے یہ کام کر دیا، اب میں عبادت کے لیے کیسے کھڑی ہوں؟ یہ گھر کے فرد کا بھی، مرد کا بھی، اور ان بہنوں کو بھی ترجیح دیا ہے کہ بھائی یہ رات عبادت کی ہے. آپ بے شک نظر و نیاز کیجئے، بانٹیے، لیکن یہ رات جہاں مرد عبادات کر رہے ہیں مساجد میں جا کے، وہاں خواتین کے بھی حکم ہے کہ آپ وہاں پر اللہ کی استغفار، اللہ کے لیے کیا وہ ان سب سے اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش بھی دیں. لیکن یہ اعمال صرف مردوں کے لیے یا یہ رات صرف مردوں کے لیے نہیں میرے بھائی، ہر خاص و عام کے لیے رات ہے. اس رات آپ نے عبادت کرنی ہے، چاہے میری بہن ہو چاہے میرا بھائی ہو. میں ایک بات اور آخری میں بات کرنا چاہتا ہوں، جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ ہم اللہ والوں کے پاس جو جاتے ہیں وہ وجہ کیا ہے. دیکھیں جو حضرت نے فرمایا کہ ہر پیر فقیر کی بات نہیں کی، یہ ان کی بات کر رہے تھے جو دین اور اندر سے بھی خالی اور باہر سے بھی خالی. ہم اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں جیسے کہ 99 قتل کرنے والا ان لوگوں کے پاس جائے جو نیک لوگوں کے گاؤں میں رہتے تھے، جو نیک لوگ تھے. تو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر جب آپ توبہ کرتے ہیں تو قرآن نے فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو جب آپ صادقین کے ساتھ ہو کر عبادت کرتے ہیں تو ملتا کیا ہے؟ ملتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. اور پھر وہی بات کہ رحمت سے کیوں آنا مانگتا ہوں، میں آپ کو ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو دن رات گناہ میں ملوث تھا. مختصر کر رہا ہوں، لیکن جب موت ہو گئی بنی اسرائیل کے لوگ جانتے تھے بہت ہی گناہ گار ہے، کچرے ڈال میں ڈال دیا. جب ڈالا تو حضرت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہی بھیجی کہ میرا پیارا ہے، جاؤ تعظیم کے ساتھ تدفین کرو. موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ کا حکم تھا، ٹھیک ہے،
تعظیم کے ساتھ تدفین کر دی، لیکن اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ سے فرمایا مولا تیرا حکم تھا میں نے تدفین تو کر دی، لیکن عرف عام میں میری امت میں مشہور تھا بڑا خطا کار ہے، بڑا گناہ گار ہے، ایسا کون سا عمل پسند آیا؟ فرمایا ایک رات گزر رہا تھا اپنے نشے میں، دیکھا نالے سے کتے کے بچے کی آواز آ رہی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ قیمتی لباس ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا میرا جسم جو نجس ہو جائے گا، اس نے اس گٹر سے اس کتے کے بچے کو نکالا، صاف کر کے محفوظ مقام پہ رکھ دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ کتا بھی میری مخلوق، وہ انسان بھی میری مخلوق، جب وہ مخلوق ہو کر مخلوق پر رحم کر سکتا ہے تو کیا میں خالق کو اس پر رحم نہ کروں؟ اللہ اکبر، اللہ تو معلوم یہ چلا کہ یہ رات کوئی بھی یہ سمجھے کہ یار میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، میری معافی کیسے ہوگی؟ آپ اللہ کے لیے آنسو بہا کر تو دیکھو، اب اللہ کے در پہ آ کر تو دیکھو۔ لیکن یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، ایمان والو توبہ کرو، ایسی توبہ نہیں ناک رگڑی توبہ کر لی، توبۃ النصوحہ۔ یہ توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ پکی توبہ کرو، کی توبہ کرو۔ یہ نہیں کہ ابھی میں بولنا ہاں کل سے حضرت رشوت نہیں لوں گا، صبح اٹھتے ہی ہاں بھائی، بات یہ ارادہ تو مصمم کرو، انما الاعمال بالنیات کیوں فرمایا گیا؟ لیکن ارادہ مصمم نہیں ہے، صرف وہی بات حضرت نے فرمائی کہ واٹس ایپ پہ کہہ دیا حضرت مجھ سے جو خطا ہوئی تھی معاف کر دیے گا، اپنا کام پورا، فیس بک پہ ڈال دیا میرا کام پورا۔ نہیں میرے بھائی، آپ کو مصمم ارادہ کرنا ہوگا تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ کیوں کہ مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، کیسر و کسرا کو پل بھر میں کچھ لائے، جہاں جاتے تھے جاتا تھا نام اللہ کا بھی، جہاں گئے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب ہمیں ہمارے دیکھنے آپ نے پیغام کا کہا ہے، پیغام تو 2 لفظوں کا ہوتا ہے، قرآن کریم کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ آج کی رات کا یہی پیغام ہے کہ ہر انسان محاسبہ کرے، اپنا مراقبہ کرے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت تھی، اور دوسری حدیث کے اندر ان تعبد اللہ کأنک ترا، تجارت کریں، گھر میں رہیں، کہیں پہ بھی رہیں، آپ اس طرح کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیفیت نہ ہو تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آخری پیغام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے 3 حصے تھے، ایک حصہ صحابہ کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کے لیے آپ نے، اور ایک حصہ گھر والوں کے لیے۔ جو حصہ گھر والوں کا تھا اس میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، جو اللہ کی عبادت کا حصہ تھا اس میں آپ گھر والوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، جو صحابہ کا حصہ تھا صحبت کا اس میں کہیں اور نہیں جاتے تھے۔ آپ اپنے اوقات کو تقسیم کریں اور ہر آتے کل ذی حق حق کا، ہر حقدار کا حق پہنچا دیں۔ آج کی رات کا یہی پیغام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، لیکن حقوق العباد کا زیادہ خیال رکھیں۔ سبحان اللہ۔ جناب علامہ سید شہریار داؤد صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو بہت پیاری بات کی ہے، اور میں چاہوں گا اس کو مزید تھوڑا انڈورس کر دوں کہ جو لوگ اپنے گھر والوں کو فراموش کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، شوہروں سے میری التجا ہے کہ خدا کے لیے اپنی بیویوں سے معافیاں مانگ لو۔ اللہ، اچھا، میں بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، یہ جو ہے مولانا صاحب فیمنسٹ ہے، آئی ایم ناٹ فیمنسٹ ایٹ آل، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا رسول اللہ علیہ وسلم، جو انہوں نے فرمایا ہے کہ لوگوں تم اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو جاؤ، کیونکہ میں سب سے بہترین ہوں۔ کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جو اپنی بیوی کے، میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اور صدقہ کیا ہوتا ہے؟ زمینی آسمانی 70 بلاؤں سے بچاتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے۔ بیوی ہماری بیماریاں بلائیں دفع کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو اپنے بچوں کو، بچوں کی اماں کو، ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، ان کا خیال کریں، کیونکہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ جب تک حقوق العباد نہیں ادا ہوں گے، کعبے کے چکر پھیرے لگا لگا کے لوگوں کو دیے ہوئے چکر ختم نہیں ہونے والے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، لوگوں کو دیے ہوئے چکر ختم نہیں ہونے والے۔ آج کی رات جا جا کے معافیاں مانگ لیں، اور خاص طور پہ والدین حیات ہیں، ماشاءاللہ، بے شک والدین کو اگر آپ نے راضی نہیں کیا ہوا، سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ سب تو بڑے پیر والدین نے جی، ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے تو پھر سمجھ لو کہ آپ کو بھی کوئی نہیں چومنے آئے گا مرنے کے بعد۔ صحیح عرض کر رہا ہوں، کیا بات ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ سب لوگ والدین کا خاص طور پہ معافیاں مانگ لیں، اور شوہر حضرات اپنے بیویوں سے، اور بیویاں بھی شوہروں سے معافیاں مانگیں۔ کیا بات ہے، یہ بھی بیچاریاں کہتی ہیں اپنے بھائی کو چھوڑ دو، اماں کو چھوڑ دو، بہنوں کو چھوڑ دو، نہ کیا کریں ایسا، کیونکہ قطع رحمی کرنے والے کی بھی آج کی رات میں کوشش نہیں ہے۔ تو جوڑو رحم نے پوچھا نا، ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جو جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، جب ساری کائنات تخلیق فرما گئی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ نے کلام کیا پورے جسم سے انسان، تو رحم سے پوچھا
رحم نے پوچھا اللہ سے یا اللہ تو نے میرے لیے کیا رکھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رحم جو تجھ سے جوڑے گا میں اس سے جڑ جاؤں گا، واہ واہ واہ، اور جو تجھے چھوڑے گا میں اس کو چھوڑ دوں گا، سبحان اللہ، اس کو سبحان توڑ دوں اللہ، گا۔ سبحان تو اللہ۔ رحم دلی، صلہ رحمی کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ بس آج کی رات میں یہ 2-4 اہم کام کر لیا نا، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ بس درگزر کرنا سیکھیں ہیں علامہ صاحب، درگزر، درگزر کرنا۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے Pump the fun up. Enjoy the exciting world of sport. Melbourne, add emotions to the game. کہتے ہیں وقت رشتوں میں دوریاں لے آتا ہے، پر ایک بار کرکٹ میچ پہ اپنا اوپینین دے کے تو دیکھو۔ LBW تھا یار۔ ابا کیا ہو گیا؟ آف کورس نہیں تھا۔ ارے تھا یار، وہ دیکھو تم۔ یہی ہے گفتگو کا پلس، زیرے کا ذائقہ لیے ہماری باتوں سے خستہ زیرا پلس۔ ہوئسٹین ہر مضبوط فرد سے بنتا ہے مضبوط پاکستان، ہماری پہچان۔ زیرے کا ذائقہ لیے ہماری باتوں سے خستہ زیرا پلس۔ اپنی مرضی کی پرائس سیٹ کریں اور بہترین رائڈز چنیں۔ ان ڈرائیو رائڈز ایسے جیسے آپ چاہیں۔ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت اور عظیم الشان آج کی رات جو شب برات گزر رہی ہے، اور ہم نے یہ ہمارے اسٹوڈیو میں محفل سجائی ہوئی ہے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ حسان خورشید صاحب سے اور فیصل حسن نقشبندی صاحب سے، شعیب امیر صاحب سے کہ مل کر ایک دعائیہ کلام اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے
درود پڑھتے ہوئے ملتا سرور آپ سے ہے، میرے خمیر کی نسبت ضرور آپ سے ہے، نہیں ہے تیسرا کوئی بھی اس تعلق میں، خدا کے بعد محبت حضور آپ سے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس بابرکت محفل سے مجھے اور میرے تمام مہمانوں کو اجازت دیں، زندگی نے وفا کی تو پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، اور جاتے جاتے میں علامہ شریعت داؤد صاحب سے کہوں گا کہ ہم سب کے حق میں آپ دعا فرمائیں، اللہ پاک اس عظیم رات کے صدقے اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، آج کی شب، آج کی رات جو تیری رحمت چھما چھم برس رہی ہے، اے مالک و مولا ہمارے تمام مرحومین کی حتمی مغفرت فرما۔ ہماری شہداء سیدی صاحب کی والدہ محترمہ لاس کی اب انتقال فرما گئی، مولا ان کی بھی حتمی مغفرت فرما۔ ساری امت مسلمان جتنے مسلمان وفات پا گئے سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے مولا انہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، صحت تندرستی عافیت عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، بدحالوں کو خوشحال کر دے، تنگ دستوں کو فراغ دستی نصیب فرما، بیچاروں کو چارے عطا فرما، بے روزگاروں کو اے مولا بہترین آسان ذریعہ رزق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ بیماروں کو خاص طور پہ ہمارے فیضان حسین نقشبندی صاحب کی صاحبزادی اور ان کے بڑے بھائی جو انگلینڈ میں ہیں، بہت صاحب فراش ہیں، بیمار ہیں، مولا انہیں بھی شفا کاملہ۔ یا رب العالمین یہاں بیٹھے جتنے احباب ہیں جو دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جو مسلمان بیمار ہیں مولا سے شفا اللہم آمین۔ اے مالک و مولا وطن پاکستان کی حفاظت فرما، اللہم آمین۔ اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اللہم آمین۔ زمینی آسمانی آفت، بلا، مصیبت، پریشانی، بیماری، بیکاری، بے روزگاری، تنگ دستی، فاقہ مستی، محتاجی سے بچا، اپنی جناب کے اپنے پیارے محبوب کا صدقہ عطا فرما، آل بیت اطہار کا صدقہ عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے قاصر ہے وہ بھی عطا فرما، ایمان پر عافیت والی موت عطا فرما، اے اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔